السلام علیکم ویورز۔ آج ہم بات کریں گے فتح خیبر کے حوالے سے۔ فتح خیبر اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن واقعہ ہے جو 7 ہجری میں پیش آیا۔ خیبر مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک علاقہ تھا جو زرعی لحاظ سے نہایت زرخیز اور مضبوط قلعوں پر مشتمل تھا۔ یہاں یہودی قبائل آباد تھے جنہوں نے مختلف اوقات میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، دشمنوں کو مدد فراہم کی اور امن معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ خیبر کے یہودی قبائل میں بنو نذیر کے وہ افراد بھی شامل تھے جنہیں رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے معاہدہ توڑنے پر نکالا تھا۔ یہ لوگ خیبر جا کر آباد ہوئے اور وہاں سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سرگرم رہے۔ خیبر کے یہودیوں کی دشمنی کی کچھ وجوہات تھیں کہ تاریخ کے مطابق خیبر کے یہودی قبائل نے قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، میں دشمنوں کا ساتھ دیا۔ عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف متحد کرنے کی کوششیں کی، مدینہ کے اندر بغاوت پھیلانے کی بھرپور سازشیں کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوششوں میں شریک رہے۔ یہ تمام اقدامات اسلامی ریاست کے لیے براہ راست خطرہ بن چکے تھے۔ جب صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد مسلمانوں کو قریش کی طرف سے وقتی امن حاصل ہو گیا تو رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اندرونی اور شمالی خطرات کی طرف توجہ دی۔ خیبر ایک مستقل خطرہ بن چکا تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں خیبر کی طرف لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ کسی ذاتی دشمنی یا مال غنیمت کے لیے نہیں بلکہ ریاست مدینہ کے تحفظ اور بدعہدی کا جواب تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1600 صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ سے خیبر کی طرف روانگی اختیار کی۔ اس لشکر میں وہی صحابہ شامل تھے جو حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران اللہ سے مدد اور فتح کی دعائیں فرمائیں اور صحابہ کو صبر، نظم اور اطاعت کی تلقین فرمائی۔ خیبر کی مضبوط قلعوں پر مشتمل ایک علاقہ تھا۔ یہ قلعے مختلف حصوں میں تقسیم تھے جن میں اہم قلعے یہ تھے: قلعہ نائم، قلعہ قموس، قلعہ نزار، قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ وتیح، قلعہ سلالم۔ یہ قلعے بلند، مضبوط اور دفاعی لحاظ سے انتہائی محفوظ تھے۔ جب مسلمان خیبر کے قریب پہنچے تو صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خیبر کے یہودی جب اپنے کھیتوں کی طرف نکلے تو مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے اور قلعوں میں پناہ لے لی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو پھر ان کے لیے برا انجام ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ ابتدا میں مسلمانوں نے ایک ایک کر کے قلعوں کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ جنگ آسان نہ تھی کیونکہ قلعے بہت مضبوط تھے، دشمنوں کے پاس وافر خوراک اور اسلحہ تھا۔ تیر انداز قلعوں کے اندر سے حملہ کرتے، کئی دن تک شدید مقابلہ ہوتا رہا اور قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف دنوں میں مختلف صحابہ کو علم مینسٹو سے جھنڈا عطا فرمایا، لیکن بعض قلعے فتح نہ ہو سکے۔ اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی اعلان فرمایا
کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ اعلان سن کر تمام صحابہ اکرام کو یہ شرف حاصل کرنے کی خواہش ہوئی۔ اگلے دن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب فرمایا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں تکلیف تھا، واللہ تعالیٰ علم۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور اللہ کے حکم سے فوراً شفا یاب ہو گئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور فرمایا، ہدایت فرمائی کہ پہلے اسلام کی دعوت دینا، بغیر اجازت قتال نہ کرنا، انصاف اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا، قلعہ کموس اور مرہب کا مقابلہ کرنا۔ خیبر کے مشہور جنگجو مرہب جو زرہ پوش اور نامور سپاہی تھا، میدان میں نکلا اور رجز پڑھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے۔ تاریخی واقعات کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے مرہب کو شکست دی اور قلعہ فتح ہونے لگا۔ اس فتح نے خیبر کی جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی قیادت میں ایک ایک کر کے خیبر کے قلعے فتح ہوتے چلے گئے۔ یہودی قبائل نے مزاحمت کی مگر بالآخر انہیں شکست تسلیم کرنا پڑی۔ جب خیبر کے یہودی مکمل طور پر مغلوب ہو گئے تو انہوں نے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جان و مال کو محفوظ قرار دیا، انہیں زمین پر کام کرنے کی اجازت دی، پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دینے کا معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ عدل، رحم اور حکمت کی مثال ہے۔ خیبر کی فتح کے بعد حاصل ہونے والا مال غنیمت صرف حدیبیہ کے شرکاء میں تقسیم ہوا۔ غریب صحابہ کی مدد کا ذریعہ بنا۔ اسلامی ریاست کی معاشی بنیاد مضبوط ہوئی۔ دینی و سیاسی نتائج فتح خیبر کے بڑے نتائج یہ تھے کہ مدینہ کو شمالی خطرے سے نجات ملی، یہودی سازشوں کا خاتمہ ہوا، اسلامی ریاست مستحکم ہوئی، اسلام کی سیاسی طاقت کا اعتراف ہوا، حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت نمایاں ہوئی۔ فتح خیبر صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ بدعہدی کے خلاف عدل کا قیام تھا۔ یہ اسلامی اخلاق جنگ کا عملی نمونہ تھا۔ یہ قیادت، صبر اور حکمت کی مثال تھی۔ فتح خیبر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام ظلم، سازش اور بدعہدی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، مگر فتح کے بعد انتقام نہیں بلکہ انصاف، رحم اور اصول کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار دو عالم، جس طرح تو نے اپنے نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے میدان میں حق پر فتح عطا فرمائی، اے رب محمد، اے رب کریم، ہمیں بھی حق کو پہچاننے، حق پر ڈٹ جانے اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب محمد، ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنا، ہمیں حضرت علی علیہ السلام جیسا حوصلہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار دو عالم، ہمیں عدل، انصاف اور حیا کا پیکر بنا۔ اے پروردگار دو عالم، جس طرح تو نے خیبر کے قلعے فتح کروائے، ہماری زندگیوں کے قلعے بھی ایمان، صبر اور عمل صالحہ سے فاتح فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں حسد، نفرت
اور کینہ نہ رہنے دینا، ہمیں آپس میں جوڑ دے، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے بچوں کے دلوں میں علم و ادب، اور ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما۔ ہمیں حاسدین کے حسد، شیطان کی شر، برائی کرنے والوں کی برائیوں سے محفوظ فرما، اور ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تاریخ اسلام کو صرف سننے والا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ، یہ سب دعائیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو تاریخ اسلام کے یہ حقیقی واقعات پسند آتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے درست تاریخ، صحیح عقیدہ اور مضبوط کردار کے ساتھ پروان چڑھیں، تو ابھی ہمارے چینل پکس شیخو پورہ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ ہمارا مقصد تعلیم کے ساتھ تربیت، علم کے ساتھ کردار اور تاریخ کے ساتھ شعور پیدا کرنا ہے۔ پکی شیخو پورہ، جہاں علم بھی اور رہنمائی بھی آپ کو ایک ساتھ ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔